السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ ویلکم ان مائی چینل ہیلتھ اینڈ بیوٹی. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل بٹن کو پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. اوکے ویورز، آج میں آپ کے ساتھ جو ریمیڈی شیئر کروں گی یہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم بچوں کے رنگ کو گورا کرنے کے لیے، فل باڈی کو گورا کرنے کے لیے ریمیڈی بتائیں گے. بیکوز گورے رنگ کے بچے کس کو اچھے نہیں لگتے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ گورا چٹا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ گورا چٹا ہو. لیکن اب ایسی بہت سی گھریلو ریمیڈیز ہیں جن کے استعمال سے ہم بچے کی جو سامنی رنگت ہے، جو بائی برتھ اس کو سامنی رنگت ملی تھی، اس کو استعمال کرنے سے ہم آہستہ آہستہ اس کی رنگت کو صاف ستھرا، صاف شفاف اور بہت اچھا اس کو کر سکتے ہیں، چمکدار کر سکتے ہیں. تو ویورز، اس کے لیے جو ہے آپ بچے کی فل باڈی پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو، اور اس سے جو ہے بچوں کی اسکن ٹین ختم ہوگی، اور ان کی جو ڈارک اسکن ہے وہ آہستہ آہستہ گوری ہو جائے گی، اور وہ گپلو گپلو پیارے پیارے لگنا شروع ہو جائیں گے. اور ڈارک اسکن جو ہے وہ بری نہیں ہوتی، لیکن یہ آج کل کا وہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا بچہ گورا چٹا چاہیے. تو یہ ایک ایسی ریمیڈی ہے جو آپ کے بچے کی ڈارک سکن کو، جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے، جو بچے کی ڈارک سکن ہوگی وہ آہستہ آہستہ اس کی جو ٹون ہے وہ لائٹ ہوتی جائے گی، اور بچے کا جو رنگ ہے وہ نکھرتا جائے گا. اور یہ بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے، اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور بچے کا رنگ گورا کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے. اور اس کے لیے جو ہے آپ بچوں کو جو ہے ڈیلی اس کا استعمال کروا سکتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ ورکنگ لیڈی ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ جو ہے ہفتے میں 2 بار بچے کو ضرور اس کا استعمال کروائیں، اس کے باڈی پہ اپلائی کر دیں، فل باڈی پہ اپلائی کر دیں یا فیس پہ اپلائی کر دیں. جہاں جہاں آپ اس کا رنگ، آپ کو لگتا ہے کہ بچے کا رنگ ڈارک ہے، ان جگہوں پہ اس کو اپلائی کر دیں. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو جسٹ فیس پہ اپلائی کرنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دھوپ میں کھیلنے کی وجہ سے بچے کا فیس ڈل ہے، باقی باڈی ٹھیک ہے، تو آپ جسٹ اس کے فیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ادروائز آپ پوری باڈی پہ اپلائی کریں، اس کی پوری باڈی جو ہے وہ نکھرتی جائے گی. اور اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کو، فرسٹ استعمال سے آپ کو جو رزلٹ ملیں گے نا، آپ اپنی بہن کو دعائیں دیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں ایک دم سے خوبصورت اور گورے چٹے ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو باقی اس میں ایک دم سے کوئی جادو نہیں ہوگا، آپ اس میں کنسسٹینسی رکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں ویورس. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہمیں چاہیے، جو میں استعمال کر رہی ہوں اس ریمیڈی میں، وہ ہے ایلو ویرا جیل، اور ارکے گلاب، اور بادام کا تیل، اور گلیسرین، اور کچا دودھ، اور شہد. ان سب چیزوں کو ملا کے ہم ایک زبردست سی ریمیڈی بنائیں گے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو زمانہ قدیم سے اسکن کی خوبصورتی کے لیے، اسکن کے نکھار کے لیے اس کو استعمال کی جاتی رہی ہیں. اور ارکے گلاب تو اسکن کی کلینزنگ کرتا ہے، اور جو روغن بادام ہیں وہ ہماری اسکن کو موئسچرائز کرے گا. آپ روغن بادام کی جگہ وٹامن ای کا کیپسول بھی یوز کر سکتی ہیں، 400 mg کا، یا آپ وٹامن ای کا آئل بھی یوز کر سکتی ہیں. اور میں اس میں جو ہے بادام کا تیل یوز کر رہی ہوں، اور گریسلین جو ہے وہ اسکن کے لیے بہت ہی زبردست ہے، لیکن کبھی بھی گریسلین کو جو ہے آپ اکیلا یوز مت کیجیے گا، اسے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ایڈ کر کے استعمال کرتے ہیں. تو چلیں اپنی ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اس میں ویورز گلیسرین ڈالوں گی. 1 چمچ میں گلیسرین کا اس میں ایڈ کر رہی ہوں. اور اگر آپ کے پاس گھر کی فریش، سوری میں نے بول دیا ایلو ویرا جیل، تو اس میں 1 چمچ میں ایلو ویرا جیل ایڈ کر رہی ہوں. اور اگر آپ کے پاس آپ کے گھر کی فریش ایلو ویرا جیل ہے تو آپ اس کا یوز کریں، وہ اور بھی بیسٹ ہو جائے گا اس کا رزلٹ. اور اس کے بعد ہم اس میں ½ ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے گلیسرین کا. ریممبر ویورز، گلیسرین کو آپ نے کبھی بھی ڈائریکٹلی فیس پہ اپلائی نہیں کرنا. اب ہم اس میں اپنا وٹامن ای یا روغن بادام، اس کا ہم 1 چمچ ایڈ کریں گے. آلموسٹ میں نے یہ ½ ٹی اسپون لیا ہے.
لیکن میں بڑا چمچ یوز کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ چھوٹا چمچ یوز کریں گے تو وہ ہاف آپ نے لینا ہے۔ کے گلاب 1 چائے کا چمچ میں نے ڈال دیے۔ اب ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ خالص شہد ایڈ کریں گے۔ دو چائے کے چمچ ویورز اس میں نے کچا دودھ ڈال دیا ہے۔ اگر آپ کو بکری کا دودھ مل جائے وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، اسکن کی وائٹننگ برائٹننگ کے لیے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ اگر آپ کو ایزیلی وہ اویلیبل ہے تو آپ بکری کا دودھ یوز کر لیں یا گائے کا دودھ یوز کر لیں۔ میرے پاس جو اویلیبل تھا میں وہ یوز کر رہی ہوں۔ اس کو اچھی طرح سے آپ مکس اپ کر لیں، کیونکہ جو گھریلو ریمیڈیز ہوتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جتنا اچھی طرح مکس کریں گے اتنا زبردست ان کا رزلٹ آئے گا۔ تو اس میں کوئی لمس نہ رہے، اس کو اچھی طرح سے ہم نے یکجان کر لینا ہے، مکس اپ کر لینا ہے۔ سوری ویورز، میری بیٹی نے کیمرے کو ہولڈ کیا ہوا تھا، اگر ویڈیو ہل رہی ہے تو میں آپ سے اس کے لیے معافی چاہتی ہوں ایڈوانس میں، کیونکہ میری 6 ایئرز بیٹی ہیں جو مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو جو لگانے کا طریقہ ہے، آپ نے ویورز بچے کو جو ہے نہلانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو لگانا ہے۔ میں آپ کو اپنے ہاتھ پہ اپلائی کر کے دکھاتی ہوں۔ تھوڑا سا آپ نے اس کو لینا ہے، یہ بالکل لوشن کی شکل میں آ گیا، اور تھوڑا سا آپ اس کو لے کے اور اس کو میں سرکولر موشن میں ایسے جیسے مساج کرتے ہیں، بچے کو بہت پولائٹلی سافٹ ہاتھ سے آپ نے مساج دینا ہے۔ اس کو مساج کرتے جائیں گے اور تقریباً اس کو 3-4 منٹ مساج کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جذب ہو جائے۔ اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے بچے کی پوری باڈی پہ آپ نے اس کو مساج کر دینا ہے۔ بچہ اس سے اریٹیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جسٹ لائک لوشن اس کو لگے گا، جیسے آپ اس کو لوشن اپلائی کر رہی ہیں۔ تو بس آپ نے اپنا ہاتھ کا جو دباؤ ہے وہ سافٹ رکھنا ہے، اور اس میں کوئی چپچپاہٹ نہیں ہے۔ اس کو دیکھیں میرا ہاتھ میں وہ جذب ہو گیا آلموسٹ۔ آدھے گھنٹے بعد جو ہے آپ بچے کو اس کو اچھی طرح سے اپلائی کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ جو ہے نارمل واٹر سے بچے کو، یا اگر سردیاں ہیں تو نیم گرم پانی سے، ادروائز نارمل واٹر سے آپ بچے کو شاور دے دیں، اور سوپ بالکل یوز نہ کیجیے گا۔ کہ جب آپ اس طرح کی کوئی ریمیڈیز یوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد سوپ نہیں اپلائی کرنا چاہیے، تو بس آپ نارمل واٹر سے بچے کو شاور دے دیں، اور بچہ جو ہے بہت لائٹ فیل کرے گا اور بہت ریلیکس فیل کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو پہلے مساج دیا ہے زبردست قسم کا، لائٹلی پولائٹلی اس کو مساج کیا ہے اس کی باڈی کو۔ تو کچھ بچے تو بہت ریلیکس ہو کے خوش ہو کے مساج کرواتے ہیں، لیکن کچھ بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے بس سافٹ ہاتھ رکھے گا تو پھر انشاءاللہ بچہ جو ہے آرام سے مساج کروا لے گا، اور اس کے بعد آرام سے اس کو باتھ ٹب میں، اگر چھوٹا بچہ ہے تو باتھ ٹب میں اس کو شاور دے دیں، ادروائز اس کو اگر بڑا بچہ تو ویسے شاور دے دیں۔ اور یہ آپ جیسے جیسے بچے کو آپ استعمال کرتے جائیں گے اس کی جو رنگت ہے وہ نکھرتی جائے گی، اور اس کی جو سکن ہے وہ نرم ملائم ہوتی جائے گی، اور اس کا رنگ جو ہے وہ گورا ہوتا جائے گا۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری ریمیڈی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ ویورز، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔